ایک بات ذرا باریک ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں اس کے سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا عام لوگوں کو بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف کا واقعہ ہے، اور قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، اور یہ کہہ کر نقل کیا گیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس امت کے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں، اس لیے اس واقعے کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات آج کے حالات کے تناظر میں کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ آپ غور کر لیجیے، پھر اس جملے کو دھیان سے سنیے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ یاد رکھیے کہ اس امت کو جس دور میں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں غیروں کا ہاتھ کم ہوگا، اپنوں کا ہاتھ زیادہ ہوگا۔ یہ اشارہ کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے دشمن نہیں تھے، کنویں میں ڈالنے والے ان کے اپنے تھے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ آج بھی یہ امت جو پریشان حال ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اس کا ہے کہ یہ امت خود اپنے بھائیوں کی جڑ کاٹتی ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم کی جڑ کاٹ رہا ہے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کی جڑ کاٹ رہا ہے، ایک دیندار شخص بظاہر دیندار ہے مگر دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو آگے بڑھتا دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے والد کی بات مجھ کو یاد آتی ہے، اور کیسا ذی علم اور ذی بصیرت انسان تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے کہ میں نے اتنا پابند آدمی اور اللہ سے ایسا ڈرنے والا انسان اور ایسی بے نیازی برتنے والا اور اس خودداری کے ساتھ جینے والا اور خدا تعالیٰ کے احکامات کے آگے اس قدر سر تسلیم خم کرنے والا اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی پر سب سے زیادہ گہرا نقش بچپن سے جس کا محسوس کیا وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں اپنے حضرت سے بھی کہتا تھا کہ آپ کی تربیت، آپ کا انگلی پکڑ کر چلانا، میرے والد کے بعد آپ کا والد بن جانا، یہ وہ احسان عظیم ہے جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور سچی بات ہے، میں اللہ کی ذات عالی کی قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو وہ محبت دی جو میرے والد کی محبت کے مماثل تھی۔ میرے والد کی طرح شفیق و کریم بن کر انہوں نے پرورش کی، انگلی پکڑ کر مجھ کو تصوف کی راہ میں چلایا، اور نہ جانے کیا کیا عنایتیں ان کے مبارک دل سے مجھ کو حاصل ہوئی، وہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن میں یہ ضرور ان سے بھی کہتا تھا کہ آپ کی تربیت سے پہلے اور آپ کا نقش مجھ پر پڑنے سے پہلے جس چیز سے سب سے زیادہ میں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ میرے والد کی تربیت ہے، اور میرے والد کی عملی زندگی۔ وہ زبان سے نصیحت کم کرتے تھے، علم میں ایسی گہرائی ان کو حاصل تھی اور ایسی فراست مومنانہ کہ اللہ اکبر۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ میرے والد صاحب کی یہ بات مجھ کو کبھی نہیں بھولتی کہ میرے والد کہتے تھے کہ یاد رکھنا، کسی عالم کو عام لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ایک عالم دوسرے عالم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر شعر سناتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ عالم عالم کو کاٹتا ہے، لکڑی لکڑی کو کاٹتی ہے۔ لوہے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے درخت کو چیر دے، لیکن جب اسی کی ہم جنس لکڑی اس لوہے کے ساتھ ہو جاتی ہے تب وہ درخت کٹتا ہے، تب وہ درخت زمین پر گرتا ہے۔ عالم عالم کو کاٹتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے دل بنے ہوئے نہیں، حسد ہمارے دل میں آ گیا۔ خیر، یہ دوسرا موضوع ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے وہ یہ کہ اپنوں سے اس امت کو بھی نقصان پہنچے گا، اپنوں سے نقصان پہنچے گا۔ اب دوسرا سبق جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ بظاہر وہ کنویں میں اندر جا رہے ہیں، بظاہر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے
اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچائے جا رہے ہیں۔ بھائیوں نے تو ہلاک کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی کہ یوسف جا رہے ہیں کنویں کے اندر، لیکن در حقیقت وہ کنویں میں نہیں جا رہے ہیں، یہ راستہ ان کو مصر کے تخت و تاج تک پہنچانے والا ہے۔ یہ کنویں کے اندر نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ تخت و تاج مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت تم پر آئے تو اس کو مصیبت نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہی مصیبت تمہارے لیے خیر اور نعمت کا بہت بڑا دروازہ کھولے۔ اگر وہ کنویں کے اندر نہ ڈالے جاتے تو تاج و تخت مصر تک نہ پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت مایوس نہ ہو جاؤ، مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نظر انداز نہ کرو۔ خدا کی قدرت یہ ہے جو یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال کر مصر کے تخت و تاج تک پہنچاتی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ چاہے تمہارے اپنے دشمن ہو، تمہارے بیگانے دشمن ہو، چاہے تمہارے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی تمہارے بدخواہ کیوں نہ ہو، چاہے تم پر سحر جادو کرنے والے ہو، چاہے تم کو نظر لگانے والے ہو، چاہے تمہارے خلاف سازشیں رچنے والے ہو، چاہے خود تمہارا گھرانہ تمہارا مخالف ہو جائے، مگر یاد رکھو اگر یوسف علیہ السلام کی طرح تم بھی صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے اور صفات ایمانی اختیار کرو گے تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ سارے زمانے کی مخالفتوں کے باوجود تم کو عزت کا وہ مقام عطا کرے گا کہ جو تمہارے برا چاہنے والے ہیں وہی ایک دن تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے، وہی ایک دن تمہارے آگے سر ٹیک دیں گے۔